افیکٹ اگر آپ دیکھنا شروع کر دیں تو اب دیکھو ایک ڈاکٹر بتائے گا نا کہ یار یہ آپ کو نیٹ کھول جب ایک دوا ہم نے لکھ کے دی ہے تو ہم کیا پاگل ہیں آپ چپ کر کے کھا لو آرام سے. اب آپ جاؤ گے اس کی سائڈ افیکٹ دیکھنے لگو گے تو پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا. تو عام آدمی کی تحقیق چاہے وہ انٹرنیٹ کی ہو, چاہے وہ گوگل کی ہو, چاہے وہ کتابوں کی ہو, جو تحقیق کا اہل نہیں ہے اسے اس فیلڈ میں تحقیق کی اجازت نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو عجیب بات ہے تحقیق نہ کریں تو کیا اندھی تقلید کریں؟ اس کا جواب یہ کہ دیکھو تحقیق علماء یا کسی فیلڈ کے ماہرین کی تحقیق کا اسٹائل الگ ہوتا ہے, عامی آدمی کی تحقیق کا اسٹائل الگ ہوتا ہے. میڈیکل سائنس میں آپ تحقیق کرنا چاہو گے تو اس کی تحقیق کا اسٹائل یہ ہے کہ ماہر ڈاکٹروں سے رابطہ کرو گے کہ جی یہ کیا ہے, اور اگر دین کی تحقیق کرنا چاہو گے تو اہل حق علماء سے رابطہ کرو گے. آپ کسی خوراک کے بارے میں تحقیق کرنا چاہو گے, میں نے کہیں پڑھ لیا کہ یہ جو لہسن ہے نا انٹرنیٹ پہ یاد رکھو صحت کے نام پہ الو بنانے کی دکانیں ایسی کھلی ہوئی ہیں کہ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آپ یہ نہ دیکھا کرو. میں تو کبھی کبھار دیکھتا ہوں نا, اللہ کی پناہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بکواس کر رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی صحتوں سے کھیل رہے ہیں. یہ والی کھانے ادرک کے قہوے اور یعنی اللہ معاف کرے وہ جو ہے نا آج کل آتی ہے ایک لونگ, آپ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ سرچ کرو ایسا لگتا ہے لونگ اور ہیرے میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. اتنے فائدے لونگ کے. ایک صاحب نے کل میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا 1 کلو گوشت میں وہ طاقت نہیں ہے جو لونگ کے 2 دانوں میں ہے. اللہ پھر یہ کٹوں کی جگہ لونگ ہی پیدا کر دیتا بھائی. اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے پھینکے جا رہے ہیں, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. اور اس میں ہر طرح کے بڑی بڑی داڑیوں والے بھی ہیں اور 3 پیس سوٹ والے بھی ہیں. بڑی داڑیوں والوں سے یہ آتا ہے کہ یار یہ بزرگ آدمی ہے, یہ تو غلط بات کرے گا ہی نہیں. اور 3 پیس سوٹ سے لگتا ہے بھائی امریکہ سے آیا ہے, انگلش بول رہا ہے, میدے کو اسٹمک بول رہا ہے, گردے کو کڈنی بول رہا ہے. یہ تو جھوٹ ہو, یہ انگلش بول رہا ہے بھائی. اور ٹیلی ویژن کے چینل بھی ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنے بڑے ٹی وی چینل میں آ رہا ہے تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو چینل والوں کو عام طور پر اس سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ ماہر ہے یا غیر ماہر. وہ کہتے ہیں اس کا عوام میں اثر کتنا ہے, پبلک اس کو کتنا جانتی ہے, ان کو ریٹنگ بڑھانی ہے نا. تو جب بھی کوئی ایسا آیا کرے نا, میں پہلے بہت متاثر ہوں ان چیزوں سے, اپنے تجربے شیئر. اس کا بھی دین سے تعلق ہے. آپ کہہ سکتے ہیں مولوی صاحب کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں نا لا تقف ما لیس لک بہ علم, جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت چلو. تو یہ دین دنیا ہر چیز کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو نالج نہیں ہے تو جس کو نالج ہے اس سے پوچھو بھائی. تو میں ایسے نا ایک دفعہ میں نے پوری ڈائری تیار کی, کسی طرح ہے بڑے زبردست قسم کے نا 3 پیس سوٹ ٹائی میں اور انگلش میں, میں نے تو پورا نوٹ تیار کر لیے. میں نے کہا یار یہ تو بڑی خاندانی معلومات ہیں, لونگ اور ادرک اور لہسن اور پتہ نہیں 2-4 چیزیں اور ملا لیں ایسی خاندانی کے بس. اب میں نے کہا گھر میں اب سب کچھ گھر سے کچن سے باہر نکال دو. صبح لونگ سے ناشتہ ہوگا, دوپہر کھانا بھی لونگ کے پراٹھے. پراٹھے کیسے چھوڑیں بھائی؟ لونگ اچھی چیز ہے صحت کے لیے, میں نہیں کہہ رہا کہ اچھی نہیں ہے. وہ کسی ماہر حکیم سے, کسی ماہر آدمی سے آپ پوچھیں جو واقعی ماہر ہو. ٹی وی میں آنے سے ماہر نہیں ہو جاتا, تو وہ بتائے گا. بعض لوگوں کے نقصان دہ ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. لہسن کچا آپ کھائیں, بہت فائدے مند چیز ہے, لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اور فائدے بھی ایک لمٹ ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری. اگر یہ ہوتا تو سارا جرمنی, یورپ, امریکہ ساری دوائیں باہر نکال کے سارے لہسن ہی کھا رہے ہوتے بیٹھ کے. ساری دنیا لہسن ہی کھا رہی ہوتی بیٹھ کے, ہر چیز کا علاج اگر اس میں ہوتا. پھر اس میں تیزابیت بھی تو ہے نا, لہسن آپ کچا کھائیں گے وہ ایسڈ ہے, تیزاب ہے وہ. ہمارے ایک دوست نے صبح نہار منہ انٹرنیٹ پہ دیکھ کے سرکہ پینا شروع کر دیا. صبح نہار, اب آپ بتاؤ یار, ایسڈ ہے وہ تو آنتوں کو جا کے کاٹے گا کہ نہیں کاٹے گا. اور بڑی فخر سے کہہ رہے میں پتلا ہونا شروع ہو گیا.
میں نے کہا پتلے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کی آہستہ آہستہ غائب ہو جائیں گی, ٹھیک ہے نا, سمجھ شارٹ ہوتی چلی جائیں گی مارکیٹ سے چیزیں. یہ ایسڈ ہے, تیزاب ہے جو تم پی رہے ہو. تو لونگ کے فائدے ایسے لگے گا آپ کو, بس لہسن تو ہو ہٹو بچوں ہو گیا بھائی, لہسن تو فائدے مند چیزیں, لیکن ایک ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. اچھا, تو لوگ دو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی حکیم صاحب کا چہرہ بڑا نورانی, وہ حکیم ہوتے بھی نہیں ہیں, اور حکیم اگر ہیں بھی تو آپ کو کیا پتا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. تو اس لیے جو میں اپنے تجربہ ایک جلدی سے بتا کے بس آگے چلتا ہوں, جو لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے نا وہ کبھی بھی اچھا حکیم نہیں ہو سکتا, یہ ذہن میں رکھو. جو کہہ رہے ہیں نا بس میرے پاس ایسا علاج ہے, میں یوں کر دیتا ہوں, میں نے یہ ٹھیک, وہ تو پھینکو ہے ایک نمبر کا. کبھی بھی یہ صحیح آدمی ہوگا وہ کبھی بھی وہ کہے گا نارمل جیسے سب علاج کرتے ہیں ہم بھی ویسے ہی کرتے ہیں, ہم کوئی مریخ سے نہیں اترے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوشش کریں گے, اللہ کرے ٹھیک ہو جاؤ, نہیں ٹھیک ہوئے. ایک بڑے اچھے حکیم تھے, ان کے پاس ایک مریض گیا پیٹ کے علاج کے لیے, انہوں نے بہت دوائیں دیں تو وہ نہیں فائدہ ہوا. تو حکیم صاحب نے کہا بیٹا میں تو یہی کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے, اب آپ کہیں اور چلے جائیں. اور وہ واقعی بڑا ماہر حکیم تھے, وہ انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے ان کی. تو ماہر آدمی تو یہ کہتا ہے بھائی میں کیا کروں یار, یہ اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے. لیکن آپ دیکھو اتنا بڑی بڑی پھینکی جا رہی ہیں. تو انٹرنیٹ پہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. ہاں میں بتا رہا تھا, میں نے پوری صفوں کے نوٹس لکھ دیے نا لونگ کے اور ادرک کے, اور یار وہ تو فلانا یونیورسٹی سے فارغ ہیں, یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے. پھر میں نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, مختلف لوگوں سے, انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ایک نمبر کا پھینکو ہے, ٹھیک ہے. کہیں ایسا نہ ہو آپ کسی خاص آدمی کی طرف آپ کا ذہن چلا جائے, آپ کا دماغ وہاں نہیں جائے گا. ایسا نہ ہو کسی کے کو آپ اچھے بھلے آدمی کو بولیں کہ مفتی صاحب ان کے بارے میں. لوگ یہ بھی کرتے ہیں میرا بیان لے کے نا کسی بندے کا لگا کے چلا دیتے ہیں ساتھ میں, حالانکہ اس بندے کے بارے میں نے نہیں کہا ہوتا. میں تو ایک جنرلی اصول بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں 3 پیس سوٹ میں, ٹائی میں, یا داڑھی میں, پگڑی میں, تو آپ ماہرین سے رابطہ کریں کہ یہ تحقیق ہے, یہ کیا اس میں کس حد تک دم ہے. تو میں نے ایسے انٹرنیٹ پہ سنا کہ لہسن جو ہے نا, یہ آپ جب شہد میں ڈال کے رکھتے ہیں 2 آتشہ بن جاتا ہے, لہسن بھی اور شہد بھی. تو اس کو نہار منہ کھائیں, اس شہد کو کھائیں, اس میں لہسن کا پانی آ گیا, ہٹو بچوں ہو جائے گا, یعنی بڑی زبردست صحت ہو جائے گی, کولیسٹرول ختم ہو جائے گا, اور رگوں میں ایسے خون دوڑنا شروع کر دے گا. تو ایک اچھے حکیم ہیں, میں نے ان سے رابطہ کیا, کچھ ماہر معلوم ہوتے ہیں, ان سے رابطہ, انہوں نے کہا یہ کتاب الحمقاء نام کی ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے احمقوں کی کتاب, اس میں یہ نسخہ لکھا ہوا ہے. صحیح. انہوں نے کہا اس کے کھانے سے ہی ہوتا ہے کہ چہرے کا رنگ پیلا پڑ جائے گا. اب واللہ عالم, یہ میرا شعبہ نہیں ہے, میں بھی اس طرف نہیں آ رہا, بس آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو جس کا کام ہے نا میرے بھائی اسی پہ ساجے. تو اگر آپ نے حکمت سے علاج کرانا ہے تو کسی اچھے ماہر حکیم جو ریلائبل آدمی ہو, جو باقاعدہ کسی سے سیکھا ہو, اس نے کسی ادارے میں پڑھا ہوا ہو, اس سے کرائیں. ڈاکٹر تو آپ ڈاکٹر ہیں, MBBS ڈاکٹر ہیں, ان کے پاس جائیں. اور ایک جلدی سے بات سمیٹ کے میں پھر آگے آتا ہوں, ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, حکیموں میں سب میں نہیں لیکن بہت سو میں ایک بڑا فراڈ یہ چل پڑا ہے مارکیٹ میں. وہ یہ چل پڑا ہے کہ انہوں نے حکمت کو مذہب کے ساتھ ملا دیا ہے. سمجھ رہے ہیں, روحانیت اور مذہب کے ساتھ. یعنی بعض حکیم یہ کرتے ہیں, وہ پیر بھی بنے ہوئے ہیں, وہ پیر بنے, یہ دیہاتوں میں یہ چیز زیادہ ہے, شہروں میں ذرا کم ہے. وہ پیر بنے ہوئے ہیں اور پھر اس میں کہ یہ طب نبوی ہے, یہ حدیث میں آتا ہے, یہ فلانا آتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یار ان کے پاس طب کے بارے میں قرآن و سنت کا علم ہے, اور قرآن و سنت کا علم غلط نہیں ہو سکتا. خوب سمجھ لو, حکمت جو ہے نا طب, یہ مادی علم ہے, یہ روحانی علم نہیں ہے. اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق, براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن و سنت میں اس بارے میں چند اصول تو بیان کیے گئے ہیں, لیکن وہ ایسے اصول ہیں کہ ان کو ڈاکٹر بھی مانتے ہیں. اس میں حکیم میں اور ڈاکٹر میں کوئی فرق نہیں ہے. تو بعض حکیم بھرم ڈالنے کے لیے, جیسے کلونجی میں شفا ہے, بخاری کی حدیث ہے, اب شفا تو ہے, ایک یہ مجمل بات ہے, مبہم بات ہے, اس کی حدیث میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے.
اب جب ہم اس کی ڈیٹیل کریں گے تو وہ قرآن و سنت کا لیبل نہیں لگایا جائے گا اس کے اوپر, وہ آپ کی اپنی تحقیق ہوگی. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. دیکھو قرآن میں آتا ہے شہد شفا ہے, بس یہ مبہم بات ہے, مجمل بات ہے, اس کی ڈیٹیل قرآن و سنت نے بیان بولتے کیوں نہیں کی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شہد کے کیپسول بنا بنا کے لوگوں کو کھلانا شروع کر دیں ہر آدمی کو, اور ہر بیماری میں آپ کہیں حدیث میں آتا ہے, قرآن میں آتا ہے شفا ہے, لہذا تیرے گردے کی پتھری کس سے نکلے گی؟ شہد سے نکلے گی. آپ شوگر کے مریض کو شہد کھلاؤ وہ تو مر جائے گا, تو بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا. حد سے زیادہ شہد کھلاؤ گے الٹی ہو جائے گی, بدہضمی ہو جائے گی اس کو, اور 10 بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں, ویٹ بڑھے گا. کوئی کہتا ہے شہد سے ویٹ نہیں بڑھتا, جو وہ کارب ہے بھائی وہ تو جب زیادہ پیو گے ویٹ بڑھے گا, موشن لگ سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو قرآن میں آتا ہے شفا ہے, بس قرآن نے ایک میسج دے دیا ہے کہ شفا ہے اس کے اندر. کس کے لیے ہے, کتنی مقدار میں ہے, کس بیماری میں کیسے کھانا ہے, اس کی قرآن و حدیث میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی. اب اگر کوئی حکیم ڈاکٹر کہے گا کہ نہار منہ کھانے کا یہ فائدہ, کھانے کے بعد کھانے کا یہ فائدہ, اس جو مزید تحقیق ہوگی اس پہ قرآن و سنت کا لیبل یا طب نبوی کے نام سے لیبل نہیں لگے گا. یہ آپ کی اپنی تحقیق ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آپ لوگوں کو جب دوا بنا کے شہد کی بنا کے دیں گے اور کوئی کھائے اور اس کو فائدہ ہو جائے, تو آپ یہ نہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں فائدہ ہوا ہے, آپ بولیں بھائی میری تحقیق تھی, فائدہ ہو گیا, اور نقصان بھی ہو سکتا تھا, بہتوں کو ہو بھی جاتا ہے. سنا مکھی ایک جڑی بوٹی ہے نا, اس کا پاؤڈر بنا کے حدیث میں آتا ہے اس میں بھی شفا ہے, تو اس میں بھی ایک خاص نوعیت کی شفا ہے, لیکن یہ حدیث بھی مبہم ہے. بس اس میں کورونا سے شفا ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتا, اور دبلے آدمی کو بھی شفا ملے گی, وہ اور غائب تو نہیں ہو جائے گا کہیں وہ, کیونکہ موشن لگتے ہیں اس سے. یہ کچھ بھی حدیث میں تفصیل نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ حدیثیں علی الاطلاق ہوتی کہ کلونجی کا مطلب اب ہر بندہ کھا سکتا ہے, ہر بیماری میں کھا سکتا ہے, یہ مطلب ہوتا, تو پھر صحابہ کرام بیماریوں میں صرف کلونجی ہی کھاتے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کھاتے. صحابہ بھی اس حدیث کا مطلب سمجھتے تھے. اسی طرح حجامہ بھی ہے. ہمیں صحیح حدیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنی امت کو حجامے کی طرف توجہ کریں. پھر نبی سے بھی ثابت ہے آپ مہینے میں ایک دفعہ دونوں کندھوں کے درمیان میں حجامہ کروایا کرتے تھے. تو حجامے میں شفا ہے, بس یہ بھی مجمل بات ہے, مبہم بات ہے, اس کی ڈیٹیل ہمیں حدیث میں نہیں ملتی. اور ہر کلیے سے, قاعدے سے کچھ لوگ مستثنا ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو روٹی میں طاقت ہے یا نہیں ہے مجھے بتاؤ. گندم میں طاقت ہے نا, ساری دنیا کے حکیم ڈاکٹر کہیں گے بھائی گندم میں کیا ہے, طاقت ہے. تو کیا ہر ایک کے لیے؟ بخار کا مریض تو روٹی کھائے گا تو, یا انڈے میں طاقت ہے. بخار کے مریض کو عام طور پہ تجربہ ہے کہ گنڈا کھانے سے مزید بیمار ہو جاتا ہے وہ. بعض لوگوں کا معدہ گندم ہضم ہی نہیں کر پاتا. تو آپ کہیں گے بھی جنرلی ایک اصول ہے, لیکن کوئی بھی دنیا میں اصول 100% کامل نہیں ہوتا کہ ہر ایک پر اپلائی کیا جا سکے. تو کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے, یہ نبی نے بتا دیا. کس طرح ہے, کس شخص کو کھلانی ہے, کتنی مقدار میں کھلانی ہے, کیا چیز ملا کے کھلانی ہے, یہ تمام چیزیں تحقیق طلب ہیں. تو جب ان چیزوں پہ تحقیق ہوگی تو اس تحقیق کی نسبت حدیث کی طرف نہیں کی جائے گی, اس تحقیق کی نسبت اس شخص کی طرف کی جائے گی جس کی اپنی تحقیق ہے. وہ یہ نہ کہے کہ میں طب نبوی سے علاج کرا رہا ہوں, وہ یہ کہے میں اپنی تحقیق سے علاج کرا رہا ہوں. صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بھی ایک مادی علم ہے. ایک حکیم آئے تھے 2-4 دن پہلے کوئٹہ سے, انہوں نے کہا کہ یہاں پورے بلوچستان میں یہی شروع کر دیا حکیموں نے, اس پہ روحانیت کے لیبل لگائے ہوئے ہیں, اور نبی کا طب, نبی کی وہ سنت کا وہ لیبل لگا دیا اس کے اوپر. تو کہتے ہیں ایک دن میں نے, وہ خود بھی حکیم ہے ماشاءاللہ, انہوں نے کہا کہ میں نے ایک حکیم صاحب سے کہا کہ حکیموں میں تو یہودی بھی ہیں. صحیح ہے نا, جو طب یونانی تھا نا, آپ ماضی میں جائیں, ماضی میں جائیں آپ, تو آپ کو اپنے استاذوں میں جو حکیموں کے استاذ ہیں ان میں یہودی بھی ملیں گے, ان میں سکھ بھی ملیں گے, ان میں عیسائی بھی ملیں گے, ان میں ایتھیسٹ بھی ملیں گے. یہ تو ایک دیکھو میڈیکل سائنس, ایک تو یہ جو ترقی جو ہوئی ہے, ایک میڈیکل سائنس ہے جڑی بوٹیوں پہ, تو ہے تو یہ بھی میڈیکل سائنس نا.
تو اس لیے اس میں روحانیت کا یہ خواہ میں اس کو قرآن و سنت کا لیبل لگا کے آپ لوگوں کو مذہب سے دور نہ کریں. بعض دفعہ نقصان ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار میں نے تو طب نبوی کی اور فائدہ نہیں ہوا, مجھے نقصان ہو گیا. تو جو جتنا ہے اس کو اتنا ہی بولو, رہنے دیں, ٹھیک ہے نا. تو نبی صحابہ نے بھی ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں سمجھا تھا تو آج سمجھایا جا رہا ہے. اور ان میں اکثر حدیثیں ضعیف اور من گھڑت بھی ہوتی ہیں. ایک صاحب حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ انجیر کھاؤ تو اس سے گھٹنوں کا درد ختم ہوگا. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, سمجھتے ہو. ایک نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ صبح نہار منہ شہد کھانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے, تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے. ایک میں آتا ہے کہ صبح جو کا دلیا کھانے سے پیٹ ایسے دھل جاتا ہے کہ جیسے منہ صابن سے دھویا ہو کسی نے, ایسا بھی کچھ نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. تو یہ اپنی من گھڑت روایتیں ہیں. ہاں اسلام نے کچھ بیسک اصول طب کے ضرور بیان کیے ہیں, بیسک اصول ضرور بیان کیے ہیں, اور وہ ایسے اصول ہیں جو حکیم بھی مانتے ہیں اور ڈاکٹر بھی مانتے ہیں. وہ اصول بیان کیے ہیں, اس پر میرا ایک مستقل بیان ہو چکا ہے اسلام اور صحت کے عنوان سے. وہ اصول میں 2 منٹ میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. وہ اصول میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ پیغمبروں کے لیے جس غذا کی سلیکشن کرتا ہے, جس لائف اسٹائل کی سلیکشن کرتا ہے, وہ کبھی بھی نیچر کے خلاف نہیں ہوتی, وہ کبھی بھی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر ایسی چیزیں کھائیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوں. سمجھتے ہو, پیغمبر کا طرز زندگی ایسا ہو جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں استعمال کی ہیں, جیسے آپ نے گندم نہیں کھائی, آپ نے جو کی روٹی کھائی ہے, تو آج سارے میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بھائی جو سے وزن نہیں بڑھتا, گندم سے دھماکے کے ساتھ لوگ پھٹ رہے ہیں کھا کھا کے, ٹھیک ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں استعمال کی ہیں, کھجور بہترین پھل ہے, لیکن اس طرح استعمال نہیں کی کہ صبح 2 پراٹھے کھانے کے بعد آپ 7 کھجوریں کھا لیں, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شدید بھوک لگا کرتی تھی تو کھجوریں ہی کھانا ہوا کرتی تھی. آج جو کھجوریں کھائی جا رہی ہیں وہ تو فائدے کے بجائے نقصان دے رہی ہیں. آپ پہلے پورا کھانا کھاتے ہو, پوری بریانی پھوڑی آپ نے, اس کے بعد آپ 8 دانے کھجور کے بھی کھا رہے ہو, 9 دانے کے بھی, طاق عدد میں کھانا سنت ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کا دودھ اور بکری کا دودھ زیادہ پیا ہے, تو یہ دونوں دودھ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں. گرم کیے بغیر پیا ہے, تازہ نکال کے پیا ہے تازہ, تو آپ تحقیق کر لیں, تازہ دودھ بوائل دودھ سے زیادہ بہتر ہے. بھینس سے زیادہ بکری, بکری سے زیادہ اونٹنی. اونٹنی کے دودھ میں فیٹ بالکل بھی نہیں ہوتا, ہے دودھ مگر بالکل بھی موٹا نہیں کرے گا آپ کو, وہ فیٹ ہے ہی نہیں اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن تازہ پیا ہے. آپ لوگ دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اونٹنی کا دودھ سنت ہے, تو ان کا بھی لوگوں کا یہ اسٹائل ہوتا ہے, رات کو کھانے میں پورا پیزا پھوڑنے کے بعد اونٹنی کا دودھ پی رہے ہیں کہ جی سنت ہے. یہ والا طریقہ, اس سے دودھ کے کوئی کھانچا ہی نہیں ہے, جائے گا کہاں وہ, سارے کھانچے تو آپ نے بھر لیے. تو نبی نے جو دودھ پیا ہے نا, وہ بھی کھانے کی جگہ پیا ہے. شدید بھوک لگی ہے, شدید بھوک سے نڈھال ہیں, دودھ کا پیالہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینا شروع کیا. ایسے میں دودھ کا مزہ بھی آتا ہے, اور دودھ آپ کی باڈی کو ٹھا کر کے لگتا ہے جا کے. سمجھتے ہو؟ کبھی تجربہ کر کے دیکھو, دودھ سے پیٹ بھرو. صحابہ کہتے ہیں نبی نے ہمیں دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور دلچسپ واقعہ ہے نا, کہ شدید بھوک لگ رہی تھی سب صحابہ کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ ڈیوائڈ کرنا شروع کیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے لگا سب سے آخر میں میرا نمبر آئے گا تو میرے لیے تو بچے گا ہی نہیں, تو کہہ رہے اتنا پیا. آپ نے فرمایا اور پیو اور پیو, یہاں تک کہ سیراب ہو گئے. تو یہ کیا ہے؟ انتہائی شدید بھوک کی حالت میں دودھ پیا جا رہا ہے. تو کھانا کم کریں گے نا تو پھر یہ سب چیزیں آپ کو فائدہ. انار کے حدیث میں آتا ہے ہر انار میں 1 دانہ جنت کا آیا ہے, تو ترغیب دی جا رہی ہے کہ پورا انار کھاؤ. تو اس میں تو 2 رائے نہیں ہے کہ اسلام نے آپ کو جو خوراکیں بتائی ہیں, قرآن میں جن خوراکوں کا تذکرہ ہے, جس طرح سے کھانے کا اسلام آپ کو حکم دے رہا ہے, اس سے بہتر کوئی ذریعہ صحت بنانے کا ہو نہیں سکتا. لیکن یہ اسلام کا اصل ٹاپک نہیں ہے, سمجھتے ہو؟ اور یہ سب چیزیں تو